الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ آفا کہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ درود پاک۔ واجب الاحترام آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج پورے پاکستان میں یوم ناموس رسالت و عظمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے آج کا یوم اسی انداز میں اور جمعہ کے بیانات اور خطبوں میں اس عنوان پر قائد اہل سنت نے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ آج پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان گستاخوں کو یہ بات بتلانا کہ مسلمان جتنا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہندوستان میں انڈیا میں حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمان نورپور شرما، جو بظاہر تو ایک عورت لگتی ہے لیکن انسانیت نام کی اس میں کوئی چیز نہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں عرب دنیا کو اور خصوصاً عمان کے علماء کو کہ جنہوں نے فوراً ہندوستان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا اور ہندوستان کے جو ملازمین ان کے یہاں کام کرتے تھے انہیں فوراً نکالا، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر مودی نے اپنے اس پرسنل ترجمان کو آخر اس عہدے سے ہٹایا۔ لیکن صرف اتنا ہی ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جس نے ہمارے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اس کی سزا صرف موت ہے۔ میں گلہ کروں گا
اپنے یہاں کے حکمرانوں سے بھی کہ اگر تم یہاں کسی ایک آدھ گستاخ کو لٹکا دیتے تو عالمی دنیا کو پتہ چلتا کہ مسلمان حکمران بھی اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ اسے جسارت کیسے ہوئی؟ میں اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ لوگوں کا سارا نزلہ ایک ہی فرقے پر اترتا ہے، ایک ہی مذہب پر اترتا ہے۔ وہ گستاخی کی ویڈیو جن حضرات نے دیکھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لب و لہجہ انہوں نے کن ذاکروں سے سیکھا، اس نے کن علاموں سے سیکھا، اور جو باتیں وہ وہاں جس انداز میں نبی اور حضرت عائشہ کے متعلق کر رہی ہے، یہ باتیں یہاں کن ذاکروں کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ میں فی الحال اس عنوان پر بات نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت عالمی ایشو ہندوستان میں ہونے والی اس گستاخی کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں اتنی حیا کرنی چاہیے کہ تم انگلی اس شخصیت پر اٹھا رہے ہو کہ جس شخصیت کا اگر انصاف سے مطالعہ کیا جائے تو اول دن سے آخر دن تک اس نبی پر کوئی ایک بھی تنقید والا پہلو نہیں کہ جس پر انگلی اٹھائی جائے۔ وہ تو سراپا رحمت ہے، وہ تو سراپا محبت ہے، وہ تو سراپا عقیدت ہے، وہ تو سراپا انسانیت کی بقا کے لیے ہے، وہ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہی عطا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں کہ جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے، کوئی تنقید کر سکے، کیونکہ رب العالمین نے اپنا محبوب انہیں بنایا۔ اور یہ تو وہ شخصیت کہ اگر وہاں نبی کی کوئی نبی کو نہیں مانتا تھا مکہ میں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلیٰ صفات کے وہ بھی قائل تھے اور وہ بھی اعتراف رکھتے تھے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور حیا کا یہ عالم تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کسی کنواری لڑکی کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی حیا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھی۔ ان کی شان اقدس میں تو غیر مسلموں نے تعریفیں کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں غیر مسلموں نے قصیدے لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑنے والے سڑتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ کا نام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے نام کو بدنام کر نہیں سکتی۔ جو یہ کوشش کرے گا وہ خود بدنام بھی ہوگا اور دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہوگا۔ اس نے آن دی کیمرہ اتنی بڑی توہین کی جسارت کی، ہندوستان کے مسلمان بھی سراپا احتجاج اور پوری دنیا کے مسلمان، کیونکہ ہم دنیا کفر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جس طرح وقتاً فوقتاً آزماتے ہو، لیکن تمہاری اس آزمائش کو ہم نے دیکھا، ہر دفعہ تمہارا یہ آزمانا اور یہ صورتحال جانچنا کہ تم نے حرام غذائیں مسلمانوں کو کھلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں فحاشی کے کھلے اسباب دیے، شاید تم یہ سمجھتے ہو اتنا کچھ کر کے اب شاید ان کے دل سے ہم نے اسلام اور نبی کی محبت نکال دی ہوگی۔ یہ کچھ عرصے بعد اس طرح کی توہین کر کے چیک کرتے ہیں، لیکن سلام ہے مسلمانوں کہ تمہیں سلام ہو کہ تم نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے ہم گناہگار صحیح، بالکل بے حس صحیح، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، خدا کی قسم ہم اپنی ساری جمع پونجی نبی کے قدموں میں لگا دیں گے، لیکن اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور واقعات موجود ہیں، شراب کے نشے میں ڈوبا اور زمین پہ پڑا ہوا ایک مسلمان، اور
کسی نے اس کے سامنے نبی کی توہین کی، یہ اپنا نشہ بھول گیا، سارے نشے اتر گئے، اب محمد کی محبت کا نشہ چڑھ گیا، اور اسی میں اٹھا کر پتھر اس کے سر پہ دے مارا، اور ایک تاریخی جملہ یہ کہا، میں شرابی اور گناہگار ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں، میں اپنے نبی کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ کسی قسم کا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ کے ایسے واقعات میں شمار ہیں کہ ایسے گناہگار لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اپنے مستقبل کو سنوار دیا، اپنے مستقبل کو تابندہ بنا دیا۔ یا غازی علم الدین کو نہیں جانتے تھے، ایک لوہار کا بیٹا تھا، لیکن یہ کھوٹا سکہ جب چلا ایسا کھرا بنا کہ آج بڑے بڑے علماء غازی علم الدین کا نام لینے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اندرون سندھ میں اورنگی ٹاؤن میں بیان کر رہا تھا، یہ واقعہ میں نے سنایا، مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا آئیے جس کا واقعہ سنا ان کے بچوں کا یہاں گھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ اورنگی میں شفٹ ہوئے، اور جس کا یہ واقعہ وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک مرزائی نے، حالانکہ وہ دیہاتی آدمی، وہ مسلمان، کھیتی باڑی کرنے والا، ہاتھ میں کلاڑی ہے اس کے، اور ایک مرزائی آ کر اس کو دعوت دیتا ہے کہ مرزا کو نبی مان لو، اس کی یہ صفات ہے اور یہ ہیں۔ اس نے کہا صبر، یہ میری کلاڑی پکڑ، اور کلاڑی اس قادیانی کو دی، اور مرزا کو جو 1 سے لے کے 100 تک گالیاں دینا شروع کی، اور جتنی دنیا میں گالیاں آج تک ایجاد ہوئی ہیں وہ ساری اس نے مرزا کو دی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو کھل کے گالیاں دی، اور وہ کھڑا ہوا تکتا رہا، اور پھر اس سے کلاڑی رہی، اور کہا بے غیرت، تیرا نبی یوں سچا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کلاڑی دے کر میں نے اس کو کون سی گالی ہے جو نہیں دی، اور تیرا ہاتھ حرکت میں نہیں آیا، اب یہ کلاڑی میرے ہاتھ میں ہے، میرے محمد کے متعلق کچھ کہہ کے تو دکھا، اسی کلاڑی سے تیرے گردن کو تیرے سر سے جدا نہ کر دوں، میرا نام بھی محمد کا غلام نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان نبی کے لیے کفر سے ٹکرا جائے یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے میری پچھلی زندگی کا ازالہ ہے، اپنے نبی کی محبت میں قربان ہو گیا، یہ میرے پچھلے گناہوں کا ازالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے ہی ایسی شخصیت کہ جس پر جان نچھاور کر دی جائے، اپنا مال و دولت نچھاور کر دیا جائے، پھر بھی خدا کی قسم ان کے عشق و محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ظالموں، اس شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہو کہ جس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، جس نے لوگوں کو شعور بخشا ہے۔ کہاں ہیں آج وہ عورتیں جو اسلام پر تنقید کرتی ہیں؟ تمہاری بازار میں منڈیاں لگا، منڈی میں تمہاری قیمتیں لگا کرتی تھی، یہ میرے نبی ہیں جنہوں نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں ماں کی حیثیت دی ہے، بیوی کی حیثیت دی ہے، بیٹی کی عزت دی ہے، بہن کی حیثیت سکھائی ہے لوگوں کو۔ یہ اگر عزت عورت کو ملی ہے، خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کے جوتی کے صدقے ملی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم نبی کے غلاموں کی توہین برداشت نہیں کرتے، نبی کی توہین برداشت کر سکیں گے؟ آج اس نور پور شرما جس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں شرم نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نہ بتاتی۔ آج ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، لیکن ایک طبقہ کہاں ہے؟ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کون سے غار میں؟ ویسے ہی غار والے ہو، وہ کون سے غار میں؟ کیوں نہیں باہر آتے؟ انہیں پتہ ہے نبی کی بات کریں گے تو عائشہ کی بھی بات کرنی پڑے گی، اور اگر نبی کی بات کی اور عائشہ کی بات نہیں کی تو یہ تو خیانت ہے کہ توہین دونوں کی ہوئی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں، عرب دنیا نے جس طریقے سے ایک کردار ادا کیا، مسلمان اپنے اندر اسی طرح کا شعور پیدا کریں،
ہمارے حکمرانوں میں اگر غیرت ہوتی وہ اسی دن اعلان کرتے ہندوستان کے بارڈر سے کوئی چیز یہاں نہیں آئے گی، نہ پاکستان کے بارڈر سے وہاں کچھ جائے گی، ہمارا ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ ہے، ہر طرح کا بائیکاٹ ہے، لیکن اتنی توہین کے باوجود ابھی تک تمہارا یہ اعلان نہ کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا تمہارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں؟ محبت تمہارے دلوں میں ابھی تک ڈالروں کی ہی ہے، ابھی تک بینک کی ہے، بینک بیلنس کی ہے، ابھی تک پیسوں کی ہے۔ یہ ساری دنیا اگر رسول اللہ پر قربان ہوتی ہے، خدا کی قسم اگر جھولی میں کچھ نہیں بچتا، یہ شخص دنیا کا امیر ترین انسان ہے جو محمد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گیا۔ کیا تم نے نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے کو نہیں دیکھا جو گھر کی سوئی بھی لا کے رکھتا ہے اور دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر بن جاتا ہے؟ وہاں لٹانے میں امیری ہے، وہاں سب کچھ دینے میں باقی رہنا ہے، وہاں سب کچھ ان کی محبت میں ختم کر دینا، اپنے مال کو بقا دینا، اپنی زندگی کو بقا دینا۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا کی قسم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، جبھی تو اللہ نے دنیا میں ان کو رضی اللہ کا ٹکٹ دیا ہے۔ اور نبی کی محبت میں مسلمان کسی معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی کی گستاخ کی صرف ایک ہی سزا، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک جرنل نے نبی کی توہین کی، غالباً ایک مسلمان کو قتل کرتے ہوئے کہا کہاں ہے تمہارا نبی جن کی باتیں کرتے ہو، بچائے نہ اس کا رب تمہیں، آج کہاں ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے جب اس علاقے کو فتح کیا، وہاں سے تقریباً 9 جرنل گرفتار کر کے قیدی بنا کے لائے گئے، جن میں وہ بدبخت بھی تھا جس نے نبی کی توہین کی۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا حکمران اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے چونکہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ یہاں جزیہ دے کے رہیں گے۔ اب جانے لگے تو جو تھا گستاخ اس کو تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرے لیے یہ استثناء نہیں ہے، تو نے میرے نبی کی توہین کرتے ہوئے کہا کہاں ہے تمہارے نبی کا رب؟ اب آئے نا اور تم نے نبی کے خلاف نازیبا کلمات کہے، دیکھ لو پھر نبی کا غلام آ گیا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تلوار نکال کر اپنے ہاتھ سے اس گستاخ کو قتل کر کے حکمرانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ حکمرانوں کو ایسا غیرت مند ہونا چاہیے، ہر معاملے میں کمپرومائز کر لینا لیکن نبی کی عزت و ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا، صحابہ کو فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے گالی دی ہے، کون اسے قتل کر کے میرا دل ٹھنڈا کرے گا؟ ایک صحابی گئے اور جا کے اسے مارا، واپس آئے کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ نبی اتنے جوش میں کہا کیا مانگتے ہو؟ مانگو، میں ہاتھ اٹھاؤں گا میرا رب دے گا۔ اس نے کہا بس یہ عصا مجھے دے دیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا یہ عصا کیا کرو گے؟ کہا یہ عصا میں لوں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا، اس کو خوشبو لگایا کروں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا، اور دنیا سے جاتے ہوئے گھر والوں سے کہوں گا یہ قبر میں میرے ساتھ میرا عصا بھی رکھنا، تاکہ قیامت میں جب میں اٹھوں تو اسی عصے کے ساتھ اٹھوں۔ آقا قیامت کے میدان محشر میں جہاں دنیا ہی دنیا ہوگی، پتہ نہیں آپ مجھے وہاں پہ چھانیں گے یا نہیں، میں یہی عصا لے کر آؤں گا اور کہوں گا آقا میں آپ کا وہی غلام ہوں جس نے کبھی آپ کے گستاخ کو قتل کر کے آپ کا دل ٹھنڈا کیا تھا، اور آپ نے
نے یہ عصا مجھے تحفے میں دیا تھا اور آپ مجھے اس وقت پہچانیں اور میری شفاعت کر لیں، خدا کی قسم میری تو دنیا آخرت بن جائے گی۔ ایسے تڑپتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور سنو، میرے نبی کی توہین جس نے بھی کی ہے مرا وہ ذلت کی موت ہی ہے۔ ابو لہب کے بیٹے نے نبی کی توہین کی، نبی نے بد دعا دے دی کہ اللہ تجھے جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ تجھ پہ مسلط کرے، اور وہ سمجھ گیا کہ ایسا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑتا نہیں تھا، کہیں بھی کمرے میں بند رکھتا تھا کہ محمد نے بد دعا دے دی۔ وہ کافر بھی جانتا تھا کہ اب ایسا ہوگا۔ مکہ والے قافلہ لے کر آئے کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا۔ کہا اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجو۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہے، جب سے محمد نے اسے بد دعا دی میں اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا کہ مجھے پتہ ہے پھر ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم تیرے بیٹے کی حفاظت کے ضامن ہیں، ہم دن بھر اس کو حصار میں لے کے چلیں گے، پورے قافلے کے درمیان اس کو رکھیں گے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے دن بھر اس کو اپنے حصار میں لے کر قافلے پہ چلنا ہے، اور جب رات ہوگی تو تم نے اپنے قافلے کا سارا سامان اکٹھا کرنا ہے اور جمع کر کے اس کی اونچی تہ بنانی ہے، پھر کندھے پہ بٹھا کر میرے بیٹے کو اوپر تم نے سلانا ہے، سارے نیچے سو تاکہ کوئی درندہ اس تک نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہمارا وعدہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ دن بھر اس کو حصار میں لے کے چلے ہیں، رات ہوئی ہے، سامان کو تہ بتہ کیا ہے، اور جب بہت اونچا ہو گیا ایک آدمی کے کندھے پہ چڑھ کر یہ اوپر جا کے لیٹا ہے، رات ہو گئی، سب خواب غفلت میں چلے گئے۔ جنگل سے ایک شیر نکل کے آیا، ہر سونے والے کو منہ کو سونگا، گستاخ کے منہ کی بدبو ہی کچھ الگ ٹائپ کی ہے۔ وہ آ کر ایک ایک کے منہ کو سونگتا ہے، اور سونگنے کے بعد اسے اوپر سے بدبو آئی۔ وہ شیر تھوڑا پیچھے جا کر بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر اس سامان کے اوپر چھلانگ لگائی اور اس گستاخ کو وہیں پر چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور دنیا کو بتایا تم گستاخوں کے علاج کے لیے انسانوں کی طرف نظر رکھ رہے ہوگے، خدا درندوں سے بھی محمد کی ناموس کا کام لے لے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اور ہندوستان والوں انشاءاللہ اب تمہارے زوال کا وقت ہے۔ تم نے پنگا، تم نے چھیڑ چھاڑی، تم نے توہین اس نبی کے ساتھ کی ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو اس کا رب پورے چاند کو توڑ دے۔ تم نے یہاں تنقید کی ہے، انشاءاللہ ہندوستان کے بھی ٹکڑے ہو کے رہیں گے۔ ہم نبی کی عزت و ناموس اور حرمت پر کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کرتے۔ اس گستاخہ نے جو نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی، اسے اتنی حیا ہونی چاہیے تھی کہ خواتین کے متعلق جتنی بھی مسائل ہیں ان میں 70% جن میں عورتوں کے حقوق ہیں، مرد عورت کے آپس میں میاں بیوی کے کس طرح محبت کے تعلقات ہوں جو گھر کو جنت بناتی ہیں، یہ ساری روایات اگر عورت کو جو تحفظ دے رہی ہیں اس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی زاویے سے حیا کر لیتے، لیکن تم میں حیا ہوتی تو حیا کرتے۔ گائے کا پیشاب پینے والوں میں حیا کہاں سکتی ہے؟ جن کے ہاں گائے کا متر باعث سعادت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے عجیب نظام ہے۔ جو بھی اس طرح کے بدبخت ہیں اللہ نے انہیں انہی کے ذریعے سے ذلیل کیا ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے حضرت نوح کی صرف کشتی کی توہین کی اور اس میں آ کے پیشاب کرنے لگے اور بیماری پھیلی، اور ایک آدمی آیا اور ڈبکی لگائی اور وہ اس میں گرا، باہر نکلا، صحیح ہوا، اب سارے اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ جنہوں نے گند کیا انہی سے صاف کر کے دکھایا۔ ایک طبقہ توہین کرتا ہے،
اللہ اسے انگاروں پہ چلاتا ہے، سزا دنیا میں وہ اپنے آپ کا خون نکالے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، اپنے کھانے میں اپنے گھوڑے کی لید کی برکت ڈالے گا، یہ ساری چیزیں کروائے گا۔ اور یہ طبقہ ہندو بنیا، اس کو دیکھ لو بالکل ننگے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عضو مخصوص بھی نعوذ باللہ یہ بھی خدا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، کبھی گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، کبھی چوہے کو خدا مانتے ہیں۔ اس قوم کا یہ عالم ہے، چوہا ان کے یہاں جناب بھگوان ہے، ہاتھی ان کے یہاں بھگوان ہے، بندر ان کے یہاں بھگوان ہے۔ بندر اس کی عزت کریں گے، اس کو بھگوان مانیں گے، ہاتھی ہے کوئی ہنومان ہے تو کوئی جناب پتہ نہیں کون سا مان ہے، کوئی کون سا مان ہے، یہ سارے شیطان، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھایا کہ اپنے تراشیدہ پتھر کو آگے جھک رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ یہ تو تمہاری یہاں دنیا کی ذلت ہے، اگر مرنے سے پہلے ایمان نہ لائے آخرت کی ذلت اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس، اس کا پہرا دینا یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ کچھ چیزیں دین کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن برکات، یہ معیشت کا سنبھلنا، یہ مہنگائیوں کا ختم ہونا، بابا اس آسمان والے کو بھی کوئی راضی کرنے کی فکر کرو، لیکن اس طرف ہمارے حکمرانوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ آج یہ تو ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ او ظالموں، تم حج کو سستا کرتے کہ نبی نے فرمایا حج عمرہ کرنا یہ رزق میں ترقی دیتا ہے، تم خود اگر نہیں جا رہے تھے ملک کی بقا اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے حج سستا کرتے کہ یہاں سے لوگ حاجی جائیں گے، ان کے حج کی برکات ہمارے ملک میں آئیں گی، اور جب یہ حاجی یہاں آئیں گے اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ یہ چیزیں بھی معیشت کے سنبھلنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اس طرف تمہاری توجہ ہو تو تم کرو نا۔ تم پلے بڑے ہو تو آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں، گلاسکو یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں تو آتی ہے قال اللہ اور قال رسول پڑھنے سے، اس طرف کوئی نہیں آتا، اور سب نہیں احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن میں پڑوسی ملک افغانستان کے لمبی لمبی پگڑیوں والوں کو سلام کرتا ہوں۔ خان صاحب کے احتجاج کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، انہوں نے کہا انسان جوڑ شاہ ورنہ ٹوپک جمع قانون دے، اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ۔ اور انڈیا کے میڈیا خوب اس ٹائم تپا ہوا ہے کہ طالبان نے یہ دھمکی دی ہے، یہ دھمکی دی ہے، وہ دھمکی دی ہے۔ میں کہا ہلے ہو یا نہیں؟ اور بنیے تیری دھوتی میں پیشاب نکلا ہے یا نہیں؟ اور ان کا ایک سیاستدان جس کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہہ رہے ہم دیکھیں ہندو لوگ کیسے کمزور اور یوں مسلمان کیسا سینہ تان کے چلتا ہے۔ کیوں نہ چلے، کسی بات پہ مسلمان کو شرمندگی نہیں ہے، تو سینہ تان کے چل کیسے سکتا ہے؟ گائے کا پیشاب پی کے کوئی سینہ تانے گا؟ چوہے کو خدا مان کے کوئی سینہ تانے گا؟ ہاں، آسمان و زمین کے مالک کو مان کے اس کو سجدہ کرنے والا سینہ تان سکتا ہے۔ ان کی اس دھمکی سے اس وقت انڈیا کے اندر حالتیں خراب ہوئی ہیں۔ میں نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ اسی موقع کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مجاہد کی پھر دھمکی کچھ اور ہوتی ہے، وہ صرف گرجتا نہیں ہے، وہ برستا بھی ہے۔ اور جنہوں نے 48 ملکوں کو دن میں تارے دکھائے، انڈیا کیا ہے، اس کے سامنے ہندوستان کیا ہے۔ بہرحال آج اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کی طرف سے 4 بجے پریس کلب کے باہر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ، جس میں ہم نے یہ تاثر دینا ہے اور ہندوستان کو اور تمام گستاخوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان
اللہ کے نبی کی عزت و حرمت کے مسئلے پر کوئی لچک نہیں دکھاتے، وہ اپنا سب کچھ رسول کے لیے قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اپنے لیے قربانی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ میسیجز ہوتے ہیں جو عالمی دنیا کی طرف جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ عالمی میڈیا اس کی کوریج کر کے آگے دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن ان متعلقہ ممالک کے میڈیا کو وہ چیزیں سینڈ کی جاتی ہیں، وہاں کے اداروں کو یہ چیزیں سینڈ کی جاتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہم وہاں ہو کہ پتہ چلے کہ مسلمان رسول اللہ کی محبت میں اپنے ورکنگ ڈے میں ساری چیزیں چھوڑ کر نبی کی محبت میں آئے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان نبی کے معاملے میں کوئی لچک نہیں دکھاتا۔ آج انشاءاللہ العزیز پریس کلب کے باہر یہ احتجاجی مظاہرہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، آپ نے وہاں بھی جو ہے وہ آنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و حرمت پر وہاں انشاءاللہ العزیز بیانات ہوں گے، آپ بھی اپنا حصہ ملائیں، اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعی قربانی جو ہمارے یہاں ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ العزیز اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں گائے کا فی حصہ 15,000 روپے ہے، اور وقف قربانی جس میں آپ گوشت غریبوں کو وقف کر دیتے ہیں وہ 12,000 روپے ہیں۔ جو ساتھی اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔